ربنا ارحم لنا یا ربنا. یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ مسجد مسجد ہی ہوتی ہے بس. مسجد کے احکام کے بارے میں فقہا کا یہ ذکر ہے کہ اگر مسجد کی کوئی چیز بوسیدہ یا ناکارہ ہو چکی ہو، یا ہم نے پرانے لکڑے اور بالے کو ہٹا کر لینڈر والی چھت ڈالنا ہو، یا ہم نے پرانا فرش نکال کے نیا کوئی قالین بچانا ہو، تو ان ساری صورتحال میں جو پرانی چیز ہے وہ نہ تو عام لوگوں کے استعمال میں لائی جا سکتی ہے، نہ اسے اپنی ضروریات کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ ایک مسجد کی چیز دوسری مسجد میں بھی نہیں دی جا سکتی. تو ان کا ایک حل اور طریقہ نکالا گیا ہے کہ ان چیزوں کو بیچا جائے اور جو ان کی قیمت مل جائے وہ مسجد کی کسی کام میں اسی قیمت کو لگایا جائے تو وہ ان کی متبادل ہوگا. اب جو سوال پوچھا گیا ہے اس میں سے سب سے پہلے جز میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ایک مسجد کی حال ہے، ایک مسجد کا حال ہے. تو جب وہ مسجد ہوا تو مسجد جو ہے وہ تلاوت کلام پاک کے لیے، اسی طرح نمازوں کے لیے، عبادات کے لیے تو فری ہے، آپ اس میں کر سکتے ہو، لیکن اسے اپنی ذاتی استعمال کے لیے یہ یاد رکھیں کہ مسجد الگ ہے اور مدرسہ الگ ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مدرسے کے لیے الاؤ تو ہے لیکن وہ مسجد کے لیے الاؤ نہیں ہے. وہ ایسی چیزیں ہیں جو مسجد کے لیے، جیسے زکوٰۃ کی رقم ہے. اب زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ مدرسے کے لیے تو الاؤ ہے لیکن مسجد کے لیے وہ الاؤ نہیں ہے. اس طرح کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مسجد کی اپنی ہوتی ہے وہ مدرسے کے لیے جائز نہیں ہے. فلہذا جو سوال پوچھا گیا ہے کہ اب وہاں پر درس نہیں پڑھی جا سکتی، ان کے لیے اوپر والے فلور پر کمرے بنا کے طلبہ کو وہاں پر بٹھا کے درس پڑھایا جاتا ہے. اب یہ جگہ چونکہ مسجد کی خالی ہو گئی ہے تو اسی لیے اس پر دکانیں بنائی گئی ہے اور دکانوں کے آمدن کو مسجد کی بجائے مدرسے میں دیا جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے. اگر وہاں پر بوجہ مجبوریت دکانیں بنائی بھی گئی اور ان کا جو کرایہ اس کی مد میں ملتا ہے وہ کرایہ مدرسے میں نہیں، وہ مسجد میں ہی خرچ کیا جائے. مسجد کی امام صاحب کی تنخواہ، اس کے علاوہ مسجد کی صفائی ستھرائی، مسجد کے پانی، مسجد کی بل، بجلی کی، مسجد کی گیس کی بل، مسجد کی فرش، کچھ بھی ضروریات نہ ہو اسے مسجد کے لیے رکھی جائے اس پیسوں کو، تاکہ آئندہ اگر کوئی کام مسجد کا پڑ جائے تو اسی پیسوں سے کرایا جائے. یہ تو بڑی جسے شریعت کہتے ہیں تملق. تملق کی معنی یہ ہے کہ زبردستی، ہم نے یہ شرعاً زبردستی کر کے کسی مسجد کی زمین پر دکانیں صرف اس وجہ سے بنا سکتے ہیں کہ ان دکانوں کی آمدن اسی مسجد پر خرچ ہو، نہ یہ کہ ان کی آمدن ہم کسی مدرسے پر خرچ کر لیں. ہاں، مدرسے کا جو استاد ہے وہ ہماری اس مسجد کا امام بھی ہو اور اسے تنخواہ یا ان کے جو ضروریات ہے وہ مسجد کی پیسوں سے پوری کی جائے، تو وہاں پر ہم یہ نیت کر سکتے ہیں کہ وہاں اس مدرسے میں وہ فی سبیل اللہ پڑھائیں اور یہاں جو وہ تنخواہ ملتی ہے تو وہ ان دکانوں کی آمدن سے ہم ان کو مسجد کی متولی اور مسجد کی امام اور مسجد کی خدمتگار کی حیثیت سے ان کو وہ تنخواہ دی جائے. بصورت دیگر ان قبروں کی یا ان دکانوں کی کرایہ کے مد میں آنے والے رقم کو مدرسے میں صرف نہیں کیا جا سکتا، وہ صرف اسی مسجد میں ہی، مسجد کے کاموں میں ہی صرف